اگر آپ سیاسی آدمی ہیں میری بات کو سنجیدگی سے سنیں، اگر آپ سماجی آدمی ہیں تو بھی میری بات کو دھیان سے سنیں، اور بالخصوص آپ ائمہ حضرات ہیں، علماء ہیں، حفاظ ہیں، تو میری بات کو دل کی ڈائری پر نوٹ کریں۔ اگر آپ کنہیں کے ماتحت کام کرتے ہیں تو بھی میری بات کو اگنور نہ کریں۔ سب کو خوش رکھنا، سب کو خوش رکھنا اتنا ہی مشکل ہے جیسے دودھ کو نکال لینے کے بعد تھن سے دوبارہ اس میں داخل کرنا۔ تھن میں دوبارہ کوئی مائی کا لال دودھ کو داخل نہیں کر سکتا، ایسے ہی کوئی بھی انسان سب کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ مثلا اب کتنا ہی اچھا کام کرتے ہیں، کتنا ہی بھلائی، خیر خواہی، دین کی اشاعت، قرآن کی اشاعت، اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، اس کے باوجود کچھ لوگ معاشرے میں ہوں گے جو آپ کی کوتاہیاں اور خرابیاں شمار کرائیں گے۔ 98% لوگ آپ کو شاباشی دیں گے، مبارکبادی دیں گے، داد و تحسین سے نوازیں گے، لیکن کچھ لوگ آپ کی اچھائیاں کو دیکھ کر ناخوش ہوں گے۔ اس کے لیے آپ کو پرواہ نہیں کرنا، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ زندہ مینڈک کو ترازو میں رکھ کر تولا جائے۔ زندہ مینڈک کو ترازو میں رکھ کر تولا نہیں جا سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ ایک کو رکھیں گے دوسرا پھدک جائے گا، دوسرا کو رکھیں گے تیسرا پھدک جائے گا، تیسرا کو رکھیں گے چوتھا پھدک جائے گا، چوتھا کو رکھیں گے پانچواں پھدک جائے گا۔ ایک کو خوش کریں گے دوسرا ناراض، دوسرا کو خوش کریں گے تیسرا ناراض، تیسرا کو خوش کریں گے چوتھا ناراض۔ اب کتنا ہی اچھا کام کر رہے ہیں۔ وہ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے، میں نے سنا، بارہا سنا کہ کتوں کو نا گھی راس نہیں آتا، گھی راس نہیں آتا۔ میرا مراد یہ نہیں کہ وہ لوگ کتا ہیں، معاذ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لیکن بڑے کہا کرتے تھے کہ کتوں کو گھی راس نہیں آتا، ڈلڈا راس نہیں آتا، کیوں؟ اس لیے کہ گھی، دیسی گھی جو ہے نا، پر مغز غذا ہے، انسانوں کو قوت بخشتا ہے، طاقت دیتا ہے، دماغ کو مضبوط بناتا ہے، یادداشت ٹھوس کراتا ہے۔ لیکن اگر وہی گھی کتا کھا لے تو سارا بال اڑ جاتا اس کے جسم پہ۔ ایسے ہی آپ کتنا ہی اچھا کام کریں گے، کتنا ہی بہتر کام کریں گے، لیکن کچھ لوگ ہوں گے جن کو آپ کا اچھا کام، آپ کا خیر کا کام، بھلائی کا کام، دین کا کام، اسلام کا کام، قرآن کا کام ان کو راس نہیں آئے گا، ان کو اچھا نہیں لگے گا، ہضم نہیں ہوگا، ہضم نہیں ہوگا ان کو۔ اس لیے لوگوں کی خوشی کے لیے کوئی کام نہ کریں، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام نہ کریں، رب کی رضا کے لیے، رب کی خوشنودی کے لیے، للہیت کے لیے آپ کام کریں۔ اللہ عزت اور ذلت کا مالک وہ ہے۔ ساری دنیا مل کر آپ کو ذلیل کرنا چاہے، وہ نہ چاہے تو ذلیل کے گڑھے میں بھی آپ کو اللہ عزت عطا کر دے گا، رسوائی کے گڑھے سے بھی نکال کر آپ کو عزت کا تاج پہنا دے گا، اور ساری دنیا آپ کی بڑائی کرے، خیر خواہی کرے، شہرت کرے، ناموری کرے، لیکن وہ نہ چاہے تو عزت کے تاج کو اتار کر ذلت کے گڑھے میں پہنچانے والا ذات بھی وہی ہے، پہنچانے والی ذات بھی وہی ہے۔ اس لیے اس کے پر بھروسہ رکھ کر آپ کو کام کرنا چاہیے۔ آپ سماجی آدمی ہیں تو سماج کی خدمت کریں، اگر آپ سیاسی آدمی ہیں تو سیاست کے میدان میں رعایا اور جنتا اور پبلک کی خدمت کریں، اگر آپ ائمہ ہیں تو اس بات سے ناخوش نہ ہو کہ اتنا کام کرتا ہوں، اتنا ڈیوٹی دیتا ہوں، بچوں کو پڑھاتا ہوں، قرآن سکھلاتا ہوں، اردو پڑھاتا ہوں، کلمہ یاد کراتا ہوں، نمازیں یاد کراتا ہوں، معانی کے ساتھ یاد کراتا ہوں، اس کے باوجود لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں، ڈھیلا مارتے ہیں، میری غیبت کرتے ہیں، میری بدگوئی کرتے ہیں، اس سے آپ ہرگز ناراض نہ ہو، ہرگز ناراض نہ ہو، ہرگز اپنے دل پر نہ لیں یہ باتیں۔ آپ سمجھ لیں یہ بات
کہ 98% لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ کا شکر کریں گے، اللہ آپ کو بڑھاتے رہیں گے، بڑھاتے رہیں گے، بڑھاتے رہیں گے۔ اور اگر اللہ کی ناشکری کر دی، اللہ آپ سے چھین لے گا، اللہ آپ سے چھین لے گا، اللہ وہ نعمتیں آپ سے لے لے گا۔ جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو تحدیث کے طور پر، تحدیث نعمت کے طور پر بیان کیجیے، لوگوں میں پرچار کیجیے تو ناموری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو، ایڈورٹائز نہ ہو، پرچار نہ ہو۔ ان کاموں سے کوئی فائدہ نہیں ہونا، کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں، کام کریں گے تحدیث نعمت کے طور پر کہ اللہ نے فرمایا میری نعمتوں کو بیان کرو، میری نعمتوں کو بیان کرو۔ اب دکھائیے لوگوں کو اللہ کی نعمت سمجھ کر، اپنے کام کو بتلائیے لوگوں کو اللہ کی نعمت سمجھ کر کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا، توفیق دی، خدمت کا، کام کا، انجام کا اللہ نے توفیق دی۔ یہ مقصد ہے، انشاءاللہ میں بھی کامیاب، آپ بھی کامیاب ہیں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد ہے تو اس دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل آپ کے مقدر بنے۔